السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمي في الآخرة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا عملا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جو اس کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے. درود و سلام سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امام اعظم، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک پر رحمت اور بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین واسطے ہے. حضرات سامعین اور معززات سامعات محترمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں سورہ زخرف دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، جہدے اندر اللہ پاک فرما رہے نے: اور جن معبوداں نو وہ اللہ تو سوا پکاردے نے، انہاں نو بھی شفاعت دا اختیار نہیں ہے. ہاں جنہاں لوگاں نو حق دا اور اچھی بات دا اقرار کیتا اور تصدیق کردے رہے،
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ قیامت والے دن شفاعت دا حق عطا کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے لئی جس پیغمبر دا انتخاب فرمایا بلا شبہ وہ ساری دنیا دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا رحمتاں صرف اس دنیا تک محدود نہیں بلکہ روز قیامت جدو ساری دنیا دے لوگ پریشانی دے عالم دے اندر ہوں گے، کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، بھائی اپنے بھائی تو بھاگے گا، باپ بیٹے تو کنارہ کرے گا، ماں بیٹی دے کم آنے تو انکار کر دے گی، عالم اے ہوئے گا، ہر کسے نو اپنی ہی پئی ہوئے گی۔ پریشانی دے اس عالم دے اندر پوری کائنات دے اندر ایک ہستی ایسی ہوئے گی جنہوں اپنی نہیں بلکہ لوگاں دی فکر ہوئے گی۔ جدو تمام لوگ بڑے بڑے انبیاء کرام بھی لوگاں دی سفارش نہیں کر رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تد اللہ تعالیٰ دے کولوں لوگاں دی سفارش کرن گے۔ وعلیکم السلام۔ گناہ گاراں نوں جہنم تو نکال کے جہنم دے اندر داخل جہنم دے اندروں نکال کے جنت دے اندر داخل کروان گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش کتنے ہی جہنمیاں نوں جنتی بنا دے گی۔ ایسے خوش نصیب لوگ کون نے جنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرن گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش نصیب ہوئے گی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایسے چند خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا تاکہ اسی بھی ایسے لوگاں دی صفات تو متصف ہو کے انہ دی صف دے اندر شامل ہو جائیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے حقدار بن جائیے۔ اور میں حدیث پاک بھی تلاوت کیتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی نوں ایک دعا دا اختیار دیتا کہ اے منگ تے تیری قبول ہونی ہے، کوئی بھی دعا ہاتھ اٹھا تیری قبول کیتی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس دعا نوں اپنی امت دے واسطے بچا لیا اور قیامت والے دن میں وہ دعا اپنی امت لی کراں گا۔ ہر نبی اپنی دعا نوں اس دنیا دے اندر کر کے گئے لیکن میں اپنی دعا نوں نہیں کیتا، میں اپنے رب رحمان دے سامنے جدو پیش ہونا ہے اس وقت میں اپنی امت واسطے دعا کراں گا، یعنی کہ شفاعت۔ سب تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ دے ہاں جڑا اج کل رواج ہے تسی میری سفارش کر دینا، ہاں جی پیر ہونے میری سفارش کرن گے، فلاں شفاعت کرے گا، فلاں اس طرح کرے گا، میری بیعت ہو جو، میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے پیچھے ہاں، گل ہی کوئی نہیں، تسی چھڈو نماز نوں تے اے 5 ویلے ایویں پھیرے لانے چھڈ دیو، فلاں کر دیو، اس طرح کے لوگ ہیں نہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو پہلے اس بات دا انکار کروایا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اے اعلان کر دیو کہ جنہاں نوں میرے تو علاوہ پکاریا جائے، پوجیا جائے، عبادت کیتی جائے، میرے نال شرک کیتا جائے اور انہاں نوں کسے بھی طریقے دے نال دعاواں دے اندر بلایا جائے، انہاں نوں دس دیو کہ جڑے میرے نال شریک ٹھہراندے ہو او تے میری عدالت دے اندر تہاڈی شفاعت نہیں کر سکنے۔ آئیے میں اپنی بات دا آغاز کراں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، اللہ پاک فرما رہے نے اور جنہوں او میرے تو علاوہ پکار دینے دعا دے اندر، بیٹا لینے دے اندر، شفا دے اندر، یا کسے نقصان تو بچنے دے واسطے، یا کسے مصیبت دے ٹالنے دے واسطے، یا اپنے کاروبار دی بڑھوتری دے واسطے، یا وہ اپنے کاروبار دے مندے ٹھنڈے دے اندر وہ پکار دینے ایسیاں ہستیاں نوں جنہاں نوں میرے نال شریک کیتا جاندا ہے۔ سب تو پہلی بات اللہ پاک فرما رہے نے وہ جنہاں نوں میرے تو علاوہ پکار دے ہو، کادے لئی پکار دے ہو،
اس لیے پکار دے ہو کہ ساڈے کام آنگے اسی رب تعالیٰ دے نال شراکت نہیں کردے بلکہ اسی اللہ دے محبوب بندیاں نو بلانے ہاں اللہ دے محبوب بندیاں دا قرب حاصل کردے ہاں ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی رب دے اگے اللہ پاک فرما رہے نے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اللہ پاک فرماندے نے میں شفاعت دا حق دتا ہی نہیں کنہاں نو اللہ نہیں دتا جنہاں نو تسی میرے تو علاوہ پکار دے ہو ہاں اللہ شفاعت دا حق کینوں دتا ہے الا من شہد بالحق جنہاں نے گواہی دیتی حق دے اوپر حق کیا ہے حق اللہ دا قرآن ہے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جنہاں نے گواہی دیتی حق دی اللہ پاک فرما رہے نے انہاں نو میں شفاعت دا حق عطا کرانگا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ حق نو جان دے بھی نے اے نہیں ہو سکدا کوئی بندہ باطل نو پوجدا ہوئے تے باطل نو پوج کے وہ کہنا شروع کر دے پتہ نہیں رب کتھے وے پتہ نہیں رب نے کی لکھیا ہے پتہ نہیں رب نے کینوں قبول کرنا ہے پتہ نہیں رب کے دے عملاں تو خوش ہے کہ دے تو نہیں خوش اے تے رب تعالیٰ دے فیصلے نے اے دے اندر کوئی شک نہیں لیکن اللہ پاک دسنا چاہتے نے جو میں حق نازل کر دیتا ہے انہوں ہر بندہ جاندہ ہے او دے سینے دے اندر اے تیر وجدہ ہی وجدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اے حق نازل کیتا ہے رب تعالیٰ اے فرما رہے نے حق کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اللہ پاک فرماندے نے او بندے جان دے نے جڑے میرے تو علاوہ اوراں دی عبادت کرتے نے پکارتے نے دعاواں دے اندر التجاواں دے اندر شفاواں لینے دے اندر بیٹے بیٹیاں لینے دے اندر اللہ پاک فرما رہے نے ایسے معبوداں نوں ایسے مشرکاں نوں میں اپنی شفاعت دا حق نہیں دیتا آئیے نا اللہ پاک دوسرے مقام دے اوپر فرما رہے نے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا اللہ پاک فرما رہے نے ساری دی ساری شفاعت اے پیغمبر کہہ دیجئے تیرے رب دے واسطے ہے تیرے اللہ دے واسطے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی شفاعت دا اختیار تیرے اللہ دے کول ہے تیرے اللہ تو علاوہ کسے نو شفاعت دا اختیار نہیں یہ مطلب کیا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دے کول اختیار ہے اللہ جنوں اشارہ کرے کہ تو شفاعت کر انہیں ہی شفاعت کر سکنی ہے وہ دے تو علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اور اللہ پاک فرما رہے نے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو اللہ دے حضور جا کے اجازت لے بغیر کوئی سفارش کر دے اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے من ذا الذی آیت الکرسی پڑھ دے ہو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو اللہ دے حضور اللہ دی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے پھر اللہ پاک فرما رہے نے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ اور آسمانہ دے اندر کتنے فرشتے نے اللہ پاک فرما رہے نے وہ جنہ دی بھی سفارش کرنو سفارش کسے نو فائدہ دے سکتی نہیں دے سکتی انسان تے پھر گناہگار ہے اللہ فرما رہے آسمانہ دے اندر بڑے برگزیدہ فرشتے نے اگر وہ کسے دی سفارش کرن تو وہ بھی سفارش کسے نو فائدہ نہیں دے سکتی مگر الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی جنوں اللہ اشارہ کر دے تو شفاعت کر اللہ فرماتے نے میں جدے تے راضی ہو جاواں وہ فرشتے دی شفاعت پھر کفایت کرے گی پھر فائدہ دے گی اور اللہ تبارک و تعالی پھر فرما رہے نے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ
وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ اللہ پاک فرما رہے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین نو کہہ دیجئے اللہ تو علاوہ تسی جنہ معبوداں دی عبادت کر دے ہو انہاں نو پکار کے دیکھو تا صحیح، او تو آسو مانو زمین دے ایک ذرے دے بھی مالک نہیں، ایک ذرے دے بھی اختیار رکھنے والے نہیں، ایک ذرے دے اوپر بھی انہاں دا کوئی تصرف نہیں ہے، کوئی مالکیت نہیں ہے، ایک ذرے دے بھی مالک نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کر دے زمین آسمان دے ایک ذرے دا بھی کوئی مالک نہیں جنہوں اسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہیں۔ کون کہندہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہندہ ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے نے زمین آسمان دی ملکیت یا تخلیق اے دے اندر بھی انہاں دا کوئی حصہ نہیں ہے، انہوں بنانے دے اندر چلانے دے اندر اے دی کردار سازی دے اندر زمین آسمان نو چمکانے دے اندر اللہ پاک فرما رہے نے انہاں دا کوئی حصہ نہیں جڑے اپنے آپ نو کی کہندے نے اسی شفاعت کر لواں گے، اسی چھڑا لواں گے تے جنت ساڈی اپنی ہے، جنوں اسی چاہیے داخل کرنا، جنوں چاہیے نکال دینا ہے، یہ تے ساڈا گھر دا معاملہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے زمین و آسمان دی ملکیت یا تخلیق انہاں دے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگے اللہ پاک فرما رہے نے انہاں دے واسطے نہ زمین دے اندر نہ آسمان دے اندر کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی دوست نہیں ہے، کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے نے انہاں دے اندر کوئی ایسا نہیں جڑا ایک ذرے دا مالک ہوئے، ایک ذرے دے اوپر بھی کسی دا اختیار نہیں۔ تے ساڈے ہن کہندے انہیں روحاں کھولیاں انہیں روحاں کھولیاں اسرائیل دے کولوں تے جناب بارش برسان والا فرشتہ آیا تے انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں کناں تو پھڑ کے کولے بٹھا لیا کہ تینوں نہیں پتا بزرگ تقریر فرما رہے اور تو بارش برسا رہے ہیں؟ تے میں نال ہی آواز ماری جبرائیل نے، جبرائیل ادھر آ ذرا انہوں تو سمجھا میری تقریر میرا جلسہ میرا عرس ہو رہا ہے، مرید میرے بھیج رہے بارش کیوں برسائی ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے نے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اے تے زمین آسمان دے ایک ذرے دے بھی مالک نہیں تے گلاں بڑیاں وڈیاں کر دینے۔ وما لہم فیہما من شرک، اللہ پاک فرما رہے نے کوئی بھی انہاں واسطے سفارش فائدہ مند نہیں ہوئے گی۔ پھر اللہ پاک فرما رہے نے وما لہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اللہ پاک فرما رہے نے جنوں اللہ اجازت دے سفارش کرنے دی او دے تو علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکدا۔ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ اللہ دے اذن تو علاوہ، اللہ دے قرآن نو حق سچ من کے عمل کرنے تو علاوہ، اللہ دے قرآن نو نبی پاک دے فرمان نو اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا اور اپنے سینے دی بہار بنانے تو علاوہ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں او دی سفارش کرانگا، میں شفاعت کرانگا، ساڑھے نانکیاں دی جنت ہے، ساڑھا اس طرح ہے، ساڑھے اس طرح ہے، اسی تے سید ہننے ہیں، اسی او ہننے ہیں، اسی اے ہننے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام دے اندر سیدہ فاطمہ نو بلایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ اپنے اعمال نو اچھا کرنا ہے۔ اے ابا جان کی فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر اعمال اچھے ہون گے یعنی قرآن و سنت دے مطابق ہون گے تو میں تیری سفارش بھی کراں گا، مگر اے بیٹی اگر تیرے اعمال نہ اچھے ہوئے تو میں تیرے کم نہیں آ سکاں گا۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے نے کہ جنہیں حق نو پہچانے ہیں، جنہیں حق نو سمجھے ہے، جنہیں حق نو اپنایا ہے، جنہیں قرآن نو اپنے سینے دی ٹھنڈ بنایا ہے، نبی پاک دے حدیث نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بنایا ہے، اللہ پاک فرما رہے نے شفاعت دا حق انہوں دیتا جائے گا۔ وہ پہاں سید ہوئے تے انہوں بھی ملے گا، وہ پہاں جناب والا کسی اور برادری دے نال تعلق رکھنے والا ہوئے، وہ گجر ہوئے، وہ جناب والا کوئی ملک ہوئے، کوئی غفاری ہوئے، کوئی جناب اور برادری دے نال تعلق رکھنے والا رحمانی ہوئے، لیکن انہوں اللہ تبارک و تعالی ادوں ہی سفارش دا شفاعت دا حق عطا کرن گے جدوں وہ حق سچ دے اوپر قرآن و حدیث دے اوپر چلنے والا ہوئے گا۔ آئیے نا شفاعت کبریٰ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرن گے؟ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر
یہ تے مسئلہ حل فرما دیتا کہ شفاعت دا حق صرف قرآن و حدیث دے ماننے والیاں نو ہے، ادو تو علاوہ کسی نو بھی سفارش دا حق نہیں ہے۔ اور آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے شفاعت دا اتنا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کردے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منو اللہ پاک نے 5 چیزاں عطا کیتیاں نے، میرے تو پہلا اللہ نے کسی نبی نو نہیں عطا کیتیاں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو نو کیڑیاں 5 چیزاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1 مہینہ میں دشمن تو دور ہونا تو میرا دشمن جیڑا ہے وہ جناب والا میرے تو 1 مہینہ پہلے ہی ڈرنا شروع کر دیندہ ہے، تھر تھر کانپنے لگ جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا روب 1 مہینے تو دشمن دے اوپر مسلط کیتا گیا ہے، میں 1 مہینہ سفر دے اندر پیچھے ہونا، 1 مہینہ دشمن میرے تو دور ہوندہ ہے، 1 مہینے دی مسافت تے میرے تو ڈرنا شروع کر دیندہ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری روئے زمین نو اللہ پاک نے میری امت دے واسطے مسجد بنا دیتا ہے، جتنے بھی نماز دا ٹائم ہوئے اتھے میری امت نماز ادا کر سکتی ہے۔ یہ تو پہلا اللہ نے کسی امت نو اعزاز نہیں عطا فرمایا عبادت خانیاں دے اندر، یہ تو علاوہ عبادت دی اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے واسطے اللہ پاک نے زمین نو پاک کر دیتا ہے، ساری زمین پاک ہے، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے میری امت نماز ادا کر سکتی ہے، جتنے بھی نماز دا وقت ہویا اتنے ہی نماز ادا کر سکے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میرے واسطے اموال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے، جتنیاں بھی امتاں پہلے گزریاں نے اللہ پاک نے مال غنیمت نو انہاں واسطے حلال نہیں کیتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مینوں شفاعت عطا کیتی ہے، میں سب تو پہلا رب دی بارگاہ دے اندر شفاعت کراں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خوبی دوسرے انبیاء تو بہتر یہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے نے کسی نبی نو 1 بستی واسطے، کسی نو شہر واسطے، کسی نو 2 شہر واسطے، کسی نو جناب والا قوم دے واسطے نبی بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں اللہ پاک نے ساری انسانیت دے واسطے نبی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مینوں شفاعت دا حق عطا کیتا ہے۔ کتنا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت صاف محشر، میرے پیغمبر علیہ السلام بحیثیت اپنی امت دی سفارش کرنے والے، پوری انسانیت دی سفارش کرنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھوڑے 2 فرشتے نازل ہوئے نے، وہ دونوں فرشتیاں نے مینوں آ کے ایک بات کیتی ہے، اللہ پاک کے فرما رہے نے اپنی امت ادھی جنت دے اندر لے کے جانا چاہتے ہو یا شفاعت دا حق لینا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کیتا ہے میں شفاعت نو اختیار کراں کہ وہ دے اندر بہتا فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے تے اجازت دے دیتی ادھی امت جنت دے اندر اپنی مرضی دے نال ایداں ٹک لگا کے ادھی امت ایک سائڈ تے ادھی جنت دے اندر لے جانا، حساب کتاب ادھی دا ہوئے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک نو جواب دیتا ہے اے میرے سونے ربا مینوں شفاعت دا حق عطا کر، کیونکہ میں زیادہ تو زیادہ اپنی امت نو جنت دے اندر لے کے جاواں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان دے او میرا شفاعت کرنا کنا واسطے ہوئے گا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنا لی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا گناہاں دے اندر لتڑے ہوئے، گناہاں دے نال بسیطہ ہوئے زمین تو لے کے آسمان تک گناہاں دے اندر اٹے ہوئے لوگاں نو میں شفاعت کر کے جنتی بناواں گا۔ آئیے نہ سنیے میرے نبی بحیثیت شاف محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا ہے، وہ دعا میں اپنی امت دے واسطے سنبھال کے رکھی، میرے تو پہلا سارے نبیاں نے منگ لئی میں منگی نہیں ہے، اپنی امت لی سنبھال کے رکھی ہے، جدو قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنی امت لی منگاں گا۔ اور آپ نے فرمایا او دعا مینوں ہن یاد نہیں، ہن نہیں یاد، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں تے منگو گے کداں؟ آپ نے فرمایا او دعا اللہ قیامت والے دن مینوں خود ہی سکھائے گا، میرے اوپر القاء کرے گا، وحی کرے گا میرے دل دے اوپر، اس وقت پہ میں اس دعا نو منگاں گا۔
سبحان اللہ۔ آئیے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد آدم دے اندروں سب تو پہلے میری قبر کھلے گی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب تو پہلا شفاعت کراں گا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو پہلے میری شفاعت نو قبول کیتا جائے گا، سب تو پہلی شفاعت میرے پیغمبر کرن گے، یہ تو بعد دوسرے انبیاء شفاعت کرن گے۔ آئیے نا سنیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن سب تو پہلے میں انبیاء دے اندروں ہوواں گا جڑا اپنے رب دے نال کلام کراں گا، جڑا اپنے رب دے نال محو گفتگو ہوواں گا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے میں شفاعت کراں گا، میری شفاعت نو قبول کیتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس بات تے میں فخر نہیں کر رہا، یہ میرے اللہ دا میرے اوپر انعام ہے، میرے اللہ دا دین ہے۔ آئیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن ساری انسانیت جمع ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہن گے اے میرے بچو، اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیو، مینوں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اختیار دیتا سی جنت دے اندر رہنے دا، او دے اندر میں غلطی کر لی، اس لیے تسی جاؤ جا کے حضرت نوح علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش ہو جائیے، مینوں اپنی غلطی یاد آ گئی، تسی جا کے حضرت نوح دے کولوں شفاعت دا جناب والا سوال کیجئے۔ حضرت نوح دے کولے جان کے حضرت نوح علیہ السلام کہن گے کہ میں کتنا اللہ دے نال ہم کلام ہواں، کتنا گل بات کراں، کیونکہ میں بھی ایک غلطی کیتی ہے، وہ غلطی مینوں یاد آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ تو بعد ساری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولے آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آ کے لوگ کہن گے اے ابراہیم تسی اللہ دے خلیل ہو، اللہ دے دوست ہو، اللہ دی بارگاہ دے اندر جائیے شفاعت کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شاہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دین کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ مینوں اپنی غلطی یاد آ گئی، گناہ یاد آ گیا، ایک غلطی یاد آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا ساری انسانیت جمع ہو کے حضرت موسیٰ دے کولے آئے گی، آ کے کہے گی اے اللہ دے نبی موسیٰ تسی رب دے نال بھی کلام کیتا ہے، اللہ دے نال ہم کلام ہوئے ہو، آؤ نہ آ کے ساڈی شفاعت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کرن گے، ساری انسانیت کہے گی اے موسیٰ اللہ نے تانوں تورات عطا کیتی ہے، تسی سفارش کیوں نہیں کردے، کیوں نہیں شفاعت کرتے؟ حضرت موسیٰ کہن گے مینوں اپنی غلطی یاد آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کولے آئے گی، آئیے نہ رب دے نال بات کیجئے۔ بات کی کرنی ہے رب دے نال آ کے، بات یہی کرنی ہے یا باری تعالی ہزاروں سال ہو گئے میدان محشر دے اندر کھڑے ہاں، سانو پوچھو تو صحیح اسی آئے کتھوں ہاں، سانو پوچھو تو صحیح اسی جناب والا حساب دینا ہے، سانو اے حساب والی جناب والا جڑی لسٹ ہے انہوں لگا دیتا جائے، حساب شروع کر دیتا جائے، اور مطالبہ پہلا انسانیت کا کوئی نہیں ہوئے گا کہ سانو جنت بھیج دیو، سانو اے انعام ملے، سانو اے انعام ملے، سانو معاف کر دیتا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پہلی بات ساری انسانیت دے منہ دے اندروں اے ہوئے گی یا باری تعالی سانو اے حساب شروع کر دے، اتنے کھڑے ہو کے ساڑی پاس ہو گئی۔ یہ کوئی 2 دن 4 دن دی بات نہیں، مہینیاں دی نہیں، ہزاروں سال تک اسی کھڑے رہاں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے میں رب تعالیٰ دے سامنے لب کشائی کرنے دا اہل نہیں ہاں، میرے اندر ہمت نہیں ہے میں اپنے رب دے نال بات کراں، کیونکہ لوگوں نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ میں اللہ دا بیٹا ہاں، مینوں اپنے رب دے کولوں ڈر لگدا ہے میں اپنے رب دے سامنے کداں پیش ہوواں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ آن گے میرے کولے آ کے کہن گے اے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی شفاعت کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب دے سامنے شفاعت کرنے واسطے چلا جاواں گا، اور آپ نے فرمایا مینوں اللہ حکم دے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجاء ربک والملک صفا صفا، نبی پاک علیہ السلام پہلی شفاعت کرن گے ربا سونیا آ جا،
پہلی شفاعت یہ ہوگی رب سونیا میدان محشر دے اندر نزول فرما اپنے بندیاں دا حساب کر جڑا جنت دی ہے جنت دے اندر کلا دے یا اللہ جڑا جہنمی ہے جہنم دے اندر بھیج دے آتے جانا پھر اللہ پاک فرماندے نے وجا ربک والملک صفا صفا اللہ پاک فرما رہے نے پھر تیرا رب آئے گا فرشتے صفاں دیاں صفاں بنا کے کھڑے ہو جان گے اللہ پاک فرماندے نے پہلے ایک فرشتیاں دی جماعت اترے گی وہ فرشتیاں دی جماعت نو دے کے انسانیت کہے گی رب سونا آ گیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شاہ فرمایا جدوں انہاں دا نزول ہوئے گا نیچے تو لوگ کہن گے رب نہیں رب دے ملائکہ اترے نے دوسری جناب والا فوج اترے گی لوگ کہن گے رب سونا آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جدوں لوگ دیکھن گے کہن گے انہاں دا نور پہلے دے نالوں زیادہ ہے ہو سکتا رب آ گیا آپ نے فرمایا 1 2 3 5 6 7 جماعتاں اترن گیاں 7 جماعتاں تو بعد اللہ پاک فرمان کے وجا ربک والملک صفا صفا پھر تیرا رب نزول فرمائے گا اپنے عرش دے اوپر اللہ دا عرش لگ جائے گا میدان محشر دے اندر میدان محشر ملک شام دے اندر ہوئے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ دے سامنے سجدے دے اندر گر جاواں گا آپ نے فرمایا 7 دن 7 راتاں دے مقدار دے برابر میں سجدہ کراں گا رب دے سامنے کو بعد کراں گا ربا سونے جڑا جنتی ہے جنت دے اندر بھیج دے جڑا جہنمی ہے جہنم دے اندر بھیج دے اللہ انسانیت بلبلا اٹھی ہے اللہ انسانیت آہو بکا دے اندر ہے اللہ انسانیت اتنے پسینے دے اندر شرابور ہے کہ لوگ ڈبگیاں کھا رہے ہیں اپنے پسینے دے اندر اللہ زمین تانبے دی بن چکی ہے اللہ آسمان قریب اللہ جڑا سورج ہے قریب آ چکے ہے اے اللہ سونے اپنی اے جڑی انسانیت ہے دا حساب لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک حساب شروع کرن گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پھر سجدے دے اندر پہ جاواں گا آپ نے فرمایا اللہ پاک فرمان گے اے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو 7 دن 7 راتاں لمبا اپنا سجدہ کراں گا اللہ پاک فرمان گے اٹھائیے سر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بات نو سنیا جائے گا اپنے لباں نو ہلائیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیجئے تہاڈی شفاعت نو منظور کیتا جائے گا آپ نے فرمایا میں گناہگاراں دی سفارش کر کے جنت دے اندر لے جاواں گا آپ نے فرمایا میں پھر آ کے رب دے سامنے سجدے دے اندر گر پاواں گا جڑے بہت ہی زیادہ بڑے بڑے گناہگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سب تو پہلے میں انہوں دی شفاعت کراں گا آپ نے فرمایا انہوں نے جنت دے اندر داخل کر کے میں پھر پلٹ آواں گا آپ نے فرمایا واپس آ کے میں پھر اپنے رب دے سامنے سجدے دے اندر گر جاواں گا سجدے دے اندر بیٹھ جاواں گا میں لمبا سجدہ کراں گا آپ نے فرمایا رب تعالیٰ پھر آواز دے گا رب کہے گا محمد اپنا سر اٹھائیے جو منگنا ہے منگیے اپنی زبان کو کھولیے تہاڈی زبان دے اندروں جو الفاظ ادا کیتے جان گے سنے جان گے تہاڈی جو بھی ہوئے گی انہیں قبول کیتا جائے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شاہ فرمایا میں دوسری مرتبہ پھر آگے رب دے سجدے دے اندر گر جاواں گا آپ نے فرمایا رب کہے گا محمد سر اٹھائیے میں پھر سفارش کراں گا اپنی امت نوں کہ لے کے جنت دے اندر پہنچ جاواں گا پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ اپنے رب دے سامنے پھر آواں گا آ کے سجدے دے اندر پہ جاواں گا 7 دن 7 راتاں مقدار دے برابر لمبا سجدہ کراں گا اور اپنی امت دی بخشش دی دعا کراں گا آپ نے فرمایا رب تعالیٰ پکارے گا اے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے سر اٹھاواں گا اللہ فرمان گیا پیغمبر بولیے اپنے لباں نوں ہلائیے اپنی زبان نوں حرکت دیجیے جیدی سفارش کرو گے تہاڈی شفاعت نوں قبول کیتا جائے گا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں پھر گناہگاراں دی سفارش کراں گا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جہنم دی طرف جاواں گا او دے اندروں بھی بہت سارے لوگاں نوں نکال کے لے کے آواں گا پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پھر رب دی عدالت دے اندر آواں گا اللہ میری امت نوں معاف فرما اللہ فرمان گے ہن کداں معاف کراں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا میں پھر اللہ پاک نوں جواب دیواں گا ربا سونے اپنا ہاتھ جہنم دے اندر ڈال کے اے جنی تیری بک دے اندر بندے آندے نے نبی پاک نے فرمایا رب دا ہاتھ تے رب بھی جاندا ہے کتنا بڑا ہے آپ نے فرمایا اللہ پاک اتنا ہاتھ پا کے بندے سارے جتنے بھی
اللہ نو منظور نے آپ نے فرمایا جہنم جو نکال کے جنت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نہر حیات دے اندر ڈال دین گے، وہ سارے کوئلہ دی طرف جل چکے ہون گے۔ آپ نے فرمایا نہر حیات دے اندر ڈال دے ہی سارے سفید رنگت دے اندر سارے خوبصورت جسم دے اندر تبدیل ہو جان گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم دے اندر وہ بندے رہ جان گے جنہاں نو قرآن نے روکیا ہوئے گا، جنہاں نو نبی پاک نے فرمایا قرآن نے نافرمانی دی وجہ تو روکیا ہوئے گا، کیونکہ قرآن نے بھی قیامت والے دن ایک مقدمہ دائر کرنا ہے، قرآن نے بھی رب تعالیٰ کو کہنا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈی امت او ہے جنہیں مینوں قرآن نو چھوڑے پسے پشت ڈالے، اور اوتھے قرآن دے مقدمے دی وجہ تو جڑے لوگ جہنم دے اندر ہون گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رکے رہن گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پھر جہنم دی طرف دیکھاں گا، آپ نے فرمایا اوتھے میں دیکھاں گا ایسے لوگ نے جنہاں دے دل دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ نو پھر آ کے کہاں گا اللہ میری امت دے ایسے بندے بھی ہیں نے جنہ دے دل دے اندر جو دے دانے جنہ ایمان ہے، اللہ انہاں نو جنت دے اندر داخل فرما، اللہ پاک انہاں نو داخل فرما دین گے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا میں پھر آواں گا رب دے دربار دے اندر پلٹ پلٹ کے، میں روز میں جناب والا بار بار رب دے کولے آواں گا۔ آپ نے فرمایا میں دوبارہ آ کے اپنے رب دے سامنے پھر شفاعت کراں گا۔ یا باری تعالی ایسے بندے ہیں نے جنہ دے دل دے اندر جو دے دانے تو بھی تھوڑا ایمان ہے، اللہ انہوں نے بھی جنت دے اندر داخل فرما دے۔ اللہ پاک فرماندے نے جا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے بھی داخل کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں پھر آواں گا جہنم دی طرف، پھر میں آ کے دیکھاں گا جنہ لوگاں دے دل دے اندر ایک ذرے جتنا بھی ایمان ہے انہوں نے بھی میں اتھوں نکال کے جنت دے اندر داخل کراں گا۔ جدوں ذرے دے برابر ایمان والے جنت دے دروازے تے پہنچن گے، کئیاں نوں عادت ہوندی ہے نا کسی دی کامیابی برداشت نہیں کردے، اوتھے بھی ہون گے تے جنت دے وچ، لیکن وہ بول پین گے یہ تے ادھر دے ادھر انہاں نوں کدھر نہیں آوندے، کچھ چنگا کام کیتا ہے انہاں نے، اس اوقات دے مالک ہے کہ جنت دے اندر داخل کیتے جان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس یہ بات کرنے دی دیر ہے، اللہ پاک انہاں دے متھیاں دے اوپر لکھ دین گے اے اللہ دے آزاد کردہ بندے نے، اللہ نے انہاں نوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک محبت فرمان گے ایک سرٹیفکیٹ ہوئے گا اے اللہ دے آزاد کردہ بندے نے، انہاں دے نال کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دے اندر سب تو زیادہ شفاعت دا فائدہ کنوں ہونا ہے؟ آئیے حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب تو پہلے سب تو زیادہ فائدہ کینوں ہوئے گا تہاڈی شفاعت دا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جواب دے اندر پہلے مینوں تو سوال کر کے ہی خوش کر دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا ہے قیامت والے دن شفاعت دا سب تو زیادہ فائدہ کینوں ہوئے گا؟ اس سوال نے تینوں کیوں خوش کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جنہ تینوں دین سیکھنے دا شوق ہے مینوں اس بات دا یقین سی اے دے متعلق مینوں سوال کرنا ہے تے ابو ہریرہ نے کرنا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ بھکھا رہ کے دین نو حاصل کردا ہے، ابو ہریرہ بھکھا رہ کے دین سکھاندا ہے، ابو ہریرہ بھکھا رہ کے دین دا طالب علم بنیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دین آندا ہی بھکھ دے نال ہے، یہ آندا ہی پیاس دے نال ہے، تنگیاں دے نال آندا ہے، تکلیفاں دے نال آندا ہے، مصیبتاں دے نال آندا ہے، کھلی آسائش و آرام دی زندگی دے اندر یہ دین نہیں دیتا جاتا۔ آپ نے فرمایا تو تکلیفاں برداشت کردا ہے اس دین دے لئی، اس لئی میں کہہ رہا ابو ہریرہ مینوں یقین سے میری امت دے اندروں اگر سوال کرنا ہے تے ابو ہریرہ نے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا سننا ابو ہریرہ میری شفاعت دا سب تو پہلے جڑا سب تو زیادہ فائدہ حاصل ہوئے گا کنہاں نوں ہوئے گا؟ جڑے توحید پرست ہون گے، پکے توحیدی ہون گے، توحید انہاں دی ذرا بھی ڈگمگائے گی نہیں، ذرا بھی انہاں دے اندر جنبش نہیں، ذرا بھی انہاں دے اندر جناب والا کوئی تھوڑی بہتی بھی کمی پیشی نہیں، توحید دے اندر بڑے سخت نے، انہاں نوں فائدہ ہوئے گا۔ جڑے لا الہ الا اللہ پڑھ کے تے ڈٹ گئے آپ نے فرمایا انہاں نوں میری شفاعت دا فائدہ ہوئے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے کولے اللہ دی طرفوں
فرشتہ آیا اور انہیں آ کے کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی طرفوں تانوں اجازت دیتی جاندی ہے تسی سفارش کرو یا تسی اپنی امت ادھی جنت دے اندر لے جاؤ. آپ نے فرمایا میں شفاعت نو پسند کیتا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت ہر اس بندے دے واسطے ہوئے گی جڑا شرک دے اوپر نہ مریا میں اودی شفاعت کراں گا میں اودی سفارش کراں گا جی شرک دے اوپر موت نہ آئے. آپ نے فرمایا میں اودی شفاعت کراں گا. اور آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیے. کچھ بندے کہندے نے بس تسی سنتے رہتے ہو جنت ساڈے نانکیاں دی ہے جنت جننے ہے تیر پھڑے ہوئے نے سید پاکستانی سید یہ کہندے نے جنت ساڈے نانکیاں دی ہے جنوں چاہیے داخل کر لیے جنوں پھڑی انگلی تو باہر کٹ دیے. آئیے نبی پاک اے شفاعت دا حق کینوں کینوں اللہ نے دیتا ہے. آئیے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنیے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تسی جانتے ہو اج اللہ پاک نے کیڑا مسئلہ نازل فرمایا آسمانہ تو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسیے نا اللہ پاک نے کیڑا مسئلہ نازل فرمایا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اج رات اللہ تبارک و تعالی نے دو مینوں چھوٹ دتیاں نے یا اپنی ادھی امت جنت دے اندر لے جاؤ یا اپنے آپ نو شفاعت دے حقدار بنا لو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں. پھر میں شفاعت نو اختیار کیتا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت دے اندر بڑے علماء ہون گے بڑے امام ہون گے بڑے نیک لوگ ہون گے. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے لیے دعا کرو کہ اسی بھی شفاعت کریے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر میری امت دے بندے نو جڑا مشرک نہ ہوئے گا اللہ پاک انہوں شفاعت دا حق عطا کرے گا. حافظاں دے نال ہونا ہے مقتدیاں نے اپنے امام دے نال ہونا ہے قاریاں نے قاریاں دے نال ہونا ہے. ایک دوسرے دی سفارش کرن گے. قاریاں دے اندر جدی غلطی ہوئے گی تو قاری دوسرے آ کے اللہ دے کولے کہن گے یا باری تعالی ساڈا دوست ہے قرآن دا ساڈے نال دور کردا رہیا بڑی محبت ہے قرآن دے نال ایدی فلاں فلاں غلطی دی وجہ تو انہوں سزا ملی اللہ انہوں معاف کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان نو اللہ پاک شفاعت دا حق عطا کرن گے. آئیے کچھ خوش نصیب بندے میں جناب 2 منٹ دے اندر میں دساں تے اپنی بات ختم کراں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے بیان فرمائے جنہاں نو اس دنیا دے اندر سرٹیفکیٹ دیتا گیا کہ انہاں واسطے میری شفاعت واجب ہے پکی ہے انہاں واسطے کوئی پریشانی نہیں ہے میں انہاں نو اٹھے ملاں گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر اذان سندا ہے تے اذان سن کے مؤذن دے نال کلمات نو دہراندا ہے او دے تو بعد پڑھدا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. اے دعا پڑھدا ہے والدرجة الرفیعہ. اے حدیث دے الفاظ نہیں بلکہ اپنے کو مولویاں دے جڑے ہوئے نے اللہ ہدایت عطا فرمائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا صبح اور شام 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے او دے واسطے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا کثرت دے نال بڑے سکون دے سجدے کردا ہے. کچھ بندے ہوندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے کردے نے جنہاں کبا ٹھونگا ماردا ہے. آپ نے فرمایا سجدہ کثرت دے نال یعنی کہ سجدہ سکون دے نال کرنے والے آپ نے فرمایا انہاں واسطے بھی میری شفاعت ہے. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہاں دے مرتکب لوگ جڑے نے کبیرہ گناہ کرنے والے شرک تو علاوہ کبیرہ گناہ کرنے والے دے واسطے بھی میری شفاعت ہے. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میری امت دے اندروں 70,000 بندے میری شفاعت دے نال جنت دے اندر داخل کرے گا اور ہر 70,000 دے نال پھر 70,000 یعنی کہ 4 ملین دے قریب اللہ تبارک و تعالی لوگوں نو جنت دے اندر بغیر حساب تو داخل کرے گا. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مدینے دے اندر رہ کے تکلیفاں برداشت کرتا ہے مدینے دے اندر رہ کے مہنگائی نو تکلیفاں نو اوتھے دے جناب والا معاملات نو برداشت کرتا ہے لیکن مدینہ شہر نہیں چھوڑدا آپ نے فرمایا او دے واسطے بھی میری شفاعت ہے. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ رہندا کتے ہور ہووے
تے عمرہ کرنے واسطے یا کسی بھی کام واسطے مدینے دے اندر آیا ہوگی، آپ نے فرمایا مدینے آ کے فوت ہو جائے میری اودے واسطے بھی شفاعت ہے۔ آخری حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ صبح اور شام تین مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اودے واسطے بھی میری شفاعت ہے، دنیا دے کسے ظالم دا ہاتھ دے گریبان تک نہیں پہنچے گا۔ دنیا دے اندر اللہ ظالمہ تو بھی نجات عطا کرے گا، قیامت والے دن اللہ انہوں نور عطا کرے گا، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں روشنی عطا کرے گا، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھدا ہے میں میدان محشر دے اندروں او دے ہاتھ پکڑاں گا، او دے ہاتھ نوں اپنے ہاتھ دے اندر ڈال کے جنت دے اندر داخل کر کے آواں گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب، ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔